اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہمی صاحب کا اسلام پر حملہ کرنے کا مقصد کچھ بھی ہو، لیکن وہ کچھ اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں کہ ہر بدعتی ان کے نظریات و اصول کو استعمال کر سکتا ہے، اور بعض دفعہ تو وہ ان کے اصول اس طرح استعمال کرتا ہے جو خود ان کے خلاف پڑتے ہیں، یعنی جہلمی صاحب کے اصول خود جہلمی صاحب کے بھی خلاف ہیں۔ اچھا دیکھیے، جہلمی صاحب نے توہین کا ایک نظریہ پیش کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ کشف المحجوب میں ہے کہ ان کی نظر مبارک ایک خاتون پہ پڑ گئی تو یہ نبی کریم کی گستاخی ہے۔ ٹھیک ہے، پوری روایت انہوں نے بیان کی ہے۔ اب لیکن اس قسم کی روایات تو دیگر کتب بالخصوص کتب احادیث میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلا صحیح مسلم کی روایت مبارک ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زینب۔ ٹھیک ہے نا، روایت کون ہے 3407 مسلم۔ وَهِيَ تَمْعَشُ مَنِيَّ لَهَا۔ ٹھیک ہے، منیہ لہا، وہ کوئی چمڑے کی چیز کو وہ رگڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، فَقَضَى حَاجَتَهُ، تو پھر ان سے حاجت پوری کی۔ اب اس کی رواہ دیکھیے، عمر بن علی، عبد الاعلی، ہشام بن ابی عبداللہ اور ابو الزبیر، تو کیا ان سب کو بھی توہین کرنے والا قرار دیا جائے گا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے یہ مسئلہ مبارک کا بھی بیان کیا، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهَا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی خاتون کو دیکھ لیں تو پھر وہ اپنی زوجہ کے پاس، مطلب ان کے پاس، تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ احادیث شریف میں کیا مسئلہ ہے، یعنی حدیث سے خود رسول اللہ نے مسئلہ بھی بیان کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث خواہ کیسی ہی ہو، اس سے مسئلہ بیان کیا جا سکتا ہے، اس سے مسائل کے حل استنباط کیے جا سکتے ہیں۔ جہلمی صاحب نے تو ایک عجیب مسئلہ پیدا کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں حدیث، دوسری ایک حدیث دیکھیے گا، وہ ہے بخاری شریف کی روایت ہے، باب 20 روایت 278، کتاب 5 جو ہے کتاب الغسل، کہ اس میں الفاظ ہیں حتیٰ نظرت بنو اسرائیل الی موسیٰ۔ واقعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پتھر ہوتا ہے اور وہ حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کے چلا جاتا ہے، وہ بلا لباس غسل فرما رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو کچھ شبہ ہوتا ہے حضرت موسیٰ کے اوپر کہ ان کو الیاذ باللہ کوئی مرض ہے، یعنی مرض ہے، باد یعنی جسے یہاں پر ذات کہتے ہیں، تو مرض ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نبی تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان کا شک دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا معجزہ دکھایا، اور یا آیت اللہ کہہ دیجئے، وہ دکھائی، اینی ہو۔ تو آپ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہونا کوئی عیب ہے؟ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکال لیں کہ اگر غیر اختیاری طور پر کسی کو کوئی برہنہ نظر آ جائے، یا کوئی برہنہ ہو، کوئی ایسا غیر اختیاری یا اضطراری معاملہ ہو جائے، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جہلمی صاحب کے نظریات جو ہیں وہ کس حد تک توہین آمیز ہیں کہ ایسی روایات کو بھی وہ ان کے اصول پر توہین قرار دیا جائے گا۔ اب جہلمی صاحب ہو سکتا ہے فرمائیں کہ بھائی میں نے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں نکالا، تو ہم کہتے ہیں احادیث سے مسئلہ نکالنا کسی کے نزدیک عیب نہیں ہے، کوئی توہین نہیں ہے، حدیث ہوگی تو مسئلہ بھی نکالا جا سکتا ہے اس سے، خواہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ ضعیف ہوگی، زیادہ تر آپ کہیے گا ضعیف حدیث سے مسئلہ نہیں مانیں گے، لیکن مسئلہ نکالنے کو، حدیث سے استخراج کرنے کو، استنباط کرنے کو، یا اجتہاد کرنے کو، استدلال کرنے کو کوئی بھی آدمی توہین نہیں کہتا۔ اب یہاں پر ہم ایک بات کہتے ہیں کہ ایک صاحب کامران شہزاد صاحب، انہوں نے بھی جہلمی صاحب کا اصول اختیار کیا ہے، اگرچہ وہ بات ٹھیک کرتے ہیں کہ متن حدیث کا حل چاہیے، مگر اس کے باوجود وہ کچھ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، احتیاط نہیں برتتے۔ تو ان کا یہ میں نے پورا URL دے دیا ہے ان کے یوٹیوب پر، تو ذرا اس کو آپ لوگ چیک کر لیجئے گا، لیکن میں آپ کو ذرا پڑھتا ہوں کہ ان کے جملے کیا ہیں۔ 040 ٹائم سے شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کامران صاحب، بات وہی ہے ہر وہ حدیث جس میں کیریکٹر ایسیسینیشن کا ذکر ہوتا ہے، متبرک ہستیوں کے متعلق ان میں سے کوئی بھی روایت آپ کو صحیح نہ ملے گی۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہاں تک آ گیا؟ 048۔ اب آگے دیکھیے،
اگر ایک بھی روایت کو آپ صحیح ثابت کریں پھر ساری روایات کریکٹر ایسیسینیشنز کی صحیح سند سے روایتوں کو صحیح کریں. دیکھیے کیا کہتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں، یہاں پر 055 ٹائم ہے، اور پھر یہ آگے کہتے ہیں کہ سب کو صحیح مانے ایک بھی مبارک ہستی نہیں بچتی. یہ کیا ہے، 058 ٹائم ہے، جس سے متعلق گند آپ کو روایات میں نہ ملے. ٹھیک ہے، تو اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب اس کو چیک کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے 103 ٹائم پر. تو اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ٹوٹل یہ جو ویڈیو ہے 12:02 ٹائم تک کی ہے، یعنی 12 منٹس 02 سیکنڈ. تو یہ ذرا دیکھ لیں کہ جہلمی صاحب کس حد تک کہاں چلے گئے تھے، اور ان کا کیا وہ حشر وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اصل میں مقصد ہے جہلمی صاحب کا احادیث پر حملہ کرنا. اب وہ ڈائریکٹ تو کر نہیں سکتے تھے، میں پہلے سے ہی یہ کہہ چکا ہوں، تو وہ پھر تصوف کی کتابوں میں کرتے ہیں. اگر جہلمی صاحب یہ کہتے ہیں روایت ضعیف ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے اس کو توہین قرار دیا. تو یہ توہین، اگر یہ توہین ہے تو جہاں جہاں اس قسم کی سملر یا سیم یہ روایات ہوں گی وہ بھی توہین ہوگا. اب بخاری میں شریف میں اس سے بڑھ کر اگر کوئی روایت مل جائے، مسلم شریف میں ایسی کوئی روایت مل جائے تو میں اور بھی روایات پیش کر سکتا ہوں، یہ 2 ہی کافی ہیں. تو اگر آپ لوگ اب بھی یہ نہیں سمجھتے کہ جہلمی صاحب جو ہیں وہ اسلام دشمنی اور اللہ کی دشمنی یعنی اللہ کی عداوت میں اس حد تک چلے گئے ہیں، تب اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سمجھ کا مسئلہ ہے. جہلمی صاحب تو واضح ہو چکے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. والسلام تبت.